लगी है तू। That's यार आग खाती है ये औरत। आई नो, लेकिन अभी ठंडी हो जाओ यार, मेरा ससुराल है, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। ख्याल करूँ, मैं ख्याल करूँ, और वो जो बोल रही है। बस थोड़ी देर बर्दाश्त करो ना मेरे लिए। गलती होगी, मैं आ गई, मुझसे गलती होगी, तुम्हें मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए। यार आई स्वेयर आई डिडंट नो कि आंटी उनको बुलाएंगी, तो ऐसे करो खाना खा के फौरन निकल जाना। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी, कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता है, कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। यू नो, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। काव्या, मैं घर जा रही हूँ। जाओ, मैं सुधरने वाला नहीं। तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी हो। बस 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 ठीक है, थैंक यू। चलें? हाँ, थैंक यू। चलें? कहाँ चले? घर चलें यार, देर हो। ऐसे कैसे यार, अभी सबको केक खिलाना है यार ये लोग सेलिब्रेट खा लेंगे। तुम चलो, मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत में खुश होना चाहिए। आपके अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हेलो वीवर्स, राफ़ी एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसने बहुत कम वक्त में अपनी कंपनी को तरक्की दी थी। वो दिन रात काम में मसरूफ़ रहता था। इसका यकीन था कि पैसा ही वो चीज़ है जो ज़िंदगी को महफूज बनाती है। वो अक्सर कहता था, अगर आज मेहनत कर ली जाए तो कल आराम से गुजारेगा।
صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔
صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنا رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنا رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔
صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔
صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ رومنسل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ رومنسل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔
صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔
صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنا رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی۔ صبا، اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنا رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔
صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کو رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنا رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔ صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی۔ ایک دن صبا بیمار پڑ گئی۔ شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا۔ خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا۔ جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی صبا۔ اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کو رہا تھا۔ طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا۔ ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے۔ رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ مصروفیت کم کر سکے۔ آخری منظر میں رافع اور صبا ایک چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے زندگی بھر وقت کو پیسے سے خریدا مگر اصل میں وقت ہی سب سے قیمتی تھا۔ صبا مسکرا کر کہتی ہے وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جو اسے کھونے لگے، اور دونوں خاموش سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنا رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رافع ایک کامیاب بزنس مین تھا جس نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو ترقی دی تھی۔ وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر آج محنت کر لی جائے تو کل آرام سے گزارے گا۔
صبا اس کی بیوی تھی جو ایک سادہ اور محبت کرنے والی عورت تھی. اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، مگر رافع کے پاس وقت ہی نہیں تھا. وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا. صبا اکثر کہتی مجھے چیزیں نہیں، آپ کا وقت چاہیے. رافع مسکرا کر جواب دیتا بس تھوڑا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. وقت گزرتا گیا مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا. رافع کی مصروفیت بڑھتی گئی، صبا خاموش ہوتی گئی. ایک دن صبا بیمار پڑ گئی. شروع میں اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافع پریشان ہو، مگر بیماری بڑھتی گئی. خالہ نسرین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں معلوم ہوا کہ صبا کو ایک سنگین بیماری جس کا علاج فوری ضروری تھا. خالہ نسرین نے رافع کو فون کیا مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا. اس نے کہا کہ شام کو بات کرے گا. جب رافع ہسپتال پہنچا تو صبح خاموش بیٹی تھی. صبا، اس نے مسکرا کر کہا آپ آ گئے، بس یہی کافی ہے. رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کو رہا تھا. طارق اسے سمجھاتا ہے کہ بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، مگر رافع اب بدل چکا تھا. وہ زیادہ وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگتا ہے. وہ اسے پارک لے جاتا، پرانی باتیں کرتا اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا جو وہ پہلے نہ کر سکا تھا. ایک دن صبا رافع سے کہتی آپ نے دیر تو کر دی مگر پھر بھی آ گئے. رافع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وقت گزرتا ہے اور صبا کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. رافع اپنی کمپنی کا کچھ حصہ